اور اسلام، قرآن، احادیث، پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ اس پاک گھرانے کے متعلق ہم سے کیا ڈیمانڈ فرماتے ہیں؟ میں نے 3-4 چیزیں بولی۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ میرے پاک نبی کے گھرانے کے ساتھ تمہارا کیسا رویہ ہونا چاہیے؟ خود پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا چاہتے ہیں کہ اے میرے امتیوں، میرے اہل پاک کے ساتھ تمہارا کیسا رویہ ہونا چاہیے، کیا انداز اپنانا ہے؟ اس حوالہ سے قرآن عظیم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے کہ میں نے تمہیں آج تک جو بھی دیا ہے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں نے تمہیں جو بھی دیا، اسلام دیا، قرآن دیا، ہدایت دی، گمراہی سے بچ گئے، تم جنت کے راستے پر چل نکلے، جہالت سے علم کی طرف آ گئے، نورانیت ملی تمہیں، میرا ساتھ نصیب ہوا، جو بھی میں نے تمہیں دیا ہے اس سب کے بدلے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرمائیں کہ میں نے تمہیں جو بھی دیا میں تم سے اس کے بدلے کچھ نہیں مانگتا، سوائے ایک چیز کے، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ میرے قرابت والوں کے ساتھ، میرے رشتہ داروں کے ساتھ محبت سے پیش آنا، محبت کرنا، بس اتنا کچھ دیا۔ فرمایا مجھے بس تم سے یہ چاہیے کہ میرے اہل بیت سے پیار کرو، میرے اہل بیت سے پیار کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ آیت اتری تو فرماتے ہیں صحابہ نے عرض کی، قالوا یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم، یہ کون سے اہل بیت ہیں، اہل قرابت ہیں جن کی محبت ہمارے اوپر واجب اور فرض قرار دے دی گئی ہے؟ اس آیت کے اندر کون سے لوگ ہیں جن پر ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ان سے محبت کریں؟ قال، حضور علیہ السلام نے فرمایا، علی و فاطمہ و ابناہما، علی، فاطمہ، ان کے دونوں شہزادے امام حسن و حسین، فرمایا ان سے اور ان کی نیچے جو اولاد ہے ان سے محبت اور پیار کرنا یہ تمہارے اوپر فرض قرار دے دیں گے۔ جو بندہ ان سے ہٹے گا، فرمایا وہ اللہ پاک کے اس فرمان کے تحت ہرگز نہیں آ سکتا کہ میں نے یہ کہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے میں نے یہ فرمایا تھا کہ میرے حبیب کو تم سے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے قول کہ اہل بیت کا احترام کرو، محبت کرو، پیار کرو، اپنی جانیں تک ان پر نچھاور کر ڈالے۔ ابھی اس کا مفہوم آگے بعد مزید واضح ہوگا۔ میں ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، بابا جی سرکار رحمہ اللہ تعالیٰ، بڑا پیارا جملہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، سبحان اللہ، حضور علیہ السلام پر ایمان، سبحان اللہ، لیکن اگر کسی بندے کے دل میں اہل بیت اطہار کے متعلق ذرہ رائی کے کروڑویں حصے کے برابر بھی کھوٹ ہوئی نا، کھوٹ، تو فرمایا اس کا ایمان حقیقت میں نہ نبی پاک پر ہے نہ ہی اللہ پاک پر ہے۔ اہل بیت اطہار اس درجے پر اللہ پاک کی بارگاہ میں مقام رکھتے ہیں۔ رائی کے کروڑویں حصے کا میں نے نام لیا، اگر ذرا سے بھی اہل بیت کے برابر معاملے میں دماغ میں کجی پائی گئی تو میں کوئی ایمان اس کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ حدیث سے یہ بات میں مزید آگے عرض کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس انداز میں اپنے اہل بیت اطہار کو آگے لانا یہ ہمارے لیے ثبوت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرض قرار دیا ہے۔ حضرت سیدنا امام ترمذی علیہ رحمہ، امام حاکم، دونوں نے اس روایت کو بیان کیا، فرمایا احب اللہ، اللہ پاک سے محبت کیا کرو، کیوں؟ لما یغزوکم من نعمی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہوئی ہیں، اس لیے تم اللہ پاک سے پیار کرو کہ اس نے اپنی نعمتیں تمہیں دی۔ وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور اللہ کی محبت کی خاطر مجھ سے بھی پیار کیا کرو۔ حضور علیہ السلام نے اپنا نام پاک لیا، وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، فرمایا میری محبت کی خاطر میری اہل بیت سے محبت کیا کرو۔ اس کا مطلب جو یہ کہے کہ جی میں حضور پاک سے محبت کرتا ہوں لیکن اہل بیت کے متعلق ذرا بھی بات نیچے اوپر کر جائے تو وہ حقیقت میں حضور پاک سے محبت کے معاملے میں بھی جھوٹا شخص ہوگا۔ جس کو حضور پاک سے پیار ہے تو وہ اہل بیت گھر والوں سے پیار لازمی کرتا ہوگا۔ ایک اور فرمان سنیے،
واللہ، حضور علیہ السلام نے قسم اٹھائی، واللہ فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، لا يدخل قلب رجل الایمان، اس بندے کے دل میں ایمان کبھی جا ہی نہیں سکتا، کبھی اس بندے کے دل میں ایمان نہیں جا سکتا جو میرے اہل بیت سے محبت نہ کرتا ہو۔ ہاں، حتی یحبہم للہ ولقرابتہم منی، اگر میری وجہ سے میری قرابت سے پیار کرے اور اللہ کے واسطے ان سے پیار کرنا شروع ہو جائے تو میں گواہی دیتا ہوں اس بندے کے دل کے اندر ایمان آ چکا ہوا ہے۔ اور قسم کیا فرمائی، ان کی محبت کے بغیر ایمان دل میں نہیں جا سکتا۔ پھر سنیے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا پیارا ارشاد فرمایا، فرمایا تم میں سے بڑے لوگ تمہیں ملیں گے دعویٰ کرنے والے، میں اچھا ہوں، میں اچھا ہوں، میں اعلیٰ ہوں، میں بہت اچھا ہوں۔ فرمایا اگر تم کسی کو دیکھو وہ میرے اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنے والا ہے تو تم گواہی دے دینا میں یہ فرما رہا ہوں کہ وہ واقعی تم میں سے اچھا ہوگا۔ تو اچھائی کا معیار اہل بیت سے اس نے سلوک اور محبت پیار کو قرار دیا۔ خیرکم خیرکم لأہلی من بعدی، فرمایا میرے ہوتے ہوئے کوئی محبت کا دعویٰ کرے تو یہ تو میرے سامنے ہے، جب میں دنیا میں نہ ہوں گا ظاہری طور پر پھر بھی جو میرے اہل بیت سے پیار کرتا ہوگا میں گارنٹی دے رہا ہوں وہ بندہ تم میں سب سے اعلیٰ ہوگا، وہ اچھا شخص ہوگا، وہ خاندان اچھا ہوگا، وہ عورت اچھی ہوگی جو میرے اہل بیت سے محبت اور پیار کرتی ہوگی۔ تین نام ہمارے سامنے آئے میرے پیارے بھائی، چار نام، سیدنا مولا علی پاک، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا، سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ ان چاروں کی ہستیاں اور پھر ان کی آگے جو نیچے اولاد چلی، اولاد در اولاد، حسنی سید یا حسینی سید۔ مولا علی پاک کی اولاد ایسی بھی ہے جو سیدہ فاطمہ زہرا سے نہیں ہوئی، سیدہ پاک کے وصال کے بعد انہوں نے دوسری شادی کی، پھر تیسری کی، پھر چوتھی کی، دیگر شادیاں کی تو ان کی آگے دوسری اولادیں نکلی، ان کو علوی کہا جاتا ہے لیکن ان کو سید نہیں کہا جاتا۔ سید وہی ہے جو سیدہ فاطمہ زہرا کے بدن مبارک سے نسل چلی ہے، جن کی لڑی امام حسن و حسین کے ذریعے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے بچ گئے تھے کربلا میں، امام حسن کے، جن کا نام ہے حسن مصنع، جن سے آگے پھر نسل چلی امام حسن کی۔ امام حسین کے ایک بیٹے بچ گئے تھے امام زین العابدین، جن کا نام ہے علی اوسط، یہ علیل تھے، تو ان سے پھر آگے نسل چلی، مشہور امام زین العابدین۔ تو امام حسن مصنع اور امام زین العابدین، ان دونوں سے امام حسن و حسین کی نسلیں پھر آگے چلی ہیں۔ آج کل آپ دیکھیں سادات کو تو ان میں بڑے ایسے مل جاتے ہیں جن کے بارے کہا جاتا ہے کہ یہ حسنی سید ہے۔ حسنی سید کا مطلب ہوگا کہ لڑی اس طرف جا رہی ہے امام حسن کی جانب، کوئی ایسا ہوگا جو حسینی سید ہوگا اور کوئی ایسا بھی ہوگا جو حسنی حسینی دونوں بیک وقت ہوگا۔ حضرت حضور غوث پاک یہ حسنی حسینی دونوں سید ہیں، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ حسنی سید ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری یہ حسنی سید ہے، یہ مشہور بزرگان دین جو ہیں۔ تو حسنی اور حسینی سعادات کی اس طریقے سے لڑی چلتی ہے۔ تو آج تک اور قیامت تک جو بھی صحیح العقیدہ اہل سنت ایمان والا بندہ ہوگا وہ ان دونوں شہزادوں کی جو نیچے نسلیں آ رہی ہیں ان کے ساتھ بھی محبت اور پیار کرتا ہوگا، ان کا احترام لازم ہے۔ اللہ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کسی دور کے اندر آپ کسی علاقے میں تشریف لے گئے تو وہاں لوگوں نے اپنی محبت کا انداز اپنانا چاہا کہ حضرت کو ہم ایسے نہیں چلنے دیں گے، تو آپ کو بٹھا لیا کجاوے کے اندر، ڈولی ٹائپ جو ڈولیاں ہوتی تھی پرانے دور میں، اور کہا کہ آپ تشریف رکھیں، سفر لمبا ہے تو ہم آپ کو نا ایسے اٹھا کر لے جائیں گے۔ تو آپ کو جب اٹھانے لگے تو آپ نے فوری طور پر اندر سے آواز دی، فرمایا رک جاؤ، کجاوا نیچے رکھو۔ کجاوا نیچے رکھوایا آپ نے اور باہر تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا تمہارے جس نے اس کے پائے اٹھائے ہیں ان اٹھانے والوں کے اندر کوئی سید موجود ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا چلا ان میں کوئی سید ہے؟ فرمایا یہ اللہ پاک کی دین ہے، جو نسلی سید ہو نا اس کی موجودگی سے اللہ تعالیٰ مجھے خاص قسم کی مہک عطا فرماتا ہے۔ مجھے ڈر لاحق ہو گیا کہ کہیں کوئی سید میرا کجاوا اٹھا لے اور میں آل نبی کا نوکر اندر بیٹھا ہوا ہوں۔ خادم ہوں، آپ نے فرمایا اللہ کے واسطے بتاؤ کون ہے تم میں سے؟ وہ حضرت بزرگ سادے سے انسان تو وہ سامنے آئے، میں وہ سید جس نے آپ کا کجاوا اٹھانے کی کوشش کی، آپ نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی۔ ایسے بھی بزرگان دین ہمارے گزرے جو اصلی سید کی مہک جان جایا کرتے تھے۔
مجھے اس گھرانے سے امام حسن و حسین، سیدہ پاک، علی پاک، نبی پاک علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو یہ اصل ہمارے لیے لڑی ہے جو چلتی آ رہی ہے۔ پھر آگے ایک اور حدیث پاک سنیے۔ ایک دفعہ ایسے ہوا، اس کے اندر بڑا سبق ہے اس حدیث پاک کے اندر۔ حضرت حذیفہ، یہ صحابی رسول ہیں، ان کی والدہ اپنے بیٹے سے پوچھتی ہیں، بیٹا، حضرت حذیفہ سے کہتی ہیں، تمہیں کتنی دیر ہو گئی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے ہوئے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ چند دن گزر گئے اماں جان، میں حاضر نہیں ہو سکا۔ تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، نالت، اماں جان مجھے ڈانٹنے لگی، ناراض ہوئی، کہا حذیفہ تجھے کیا ہو گیا کہ جب نبی پاک موجود ہے تو تم کیوں بار بار نہیں جاتا؟ اب تو موقع ہے کہ جایا کر اور جا کے وہاں وقت گزارا کر حضور پاک کی بارگاہ میں۔ کہتے ہیں میں نے اجازت مانگی تو پھر اپنی جان اگر اجازت ہے تو ابھی ابھی چلا جاؤں، فرمایا فوری جاؤ اور جا کے حضور پاک سے گزارش کرنا کہ ایک بار دعا فرما دے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی بخش دے اور تیری ماں یعنی مجھے بھی بخش دے۔ میں ایک بار حضور سے دعا کروا لو۔ یہ ماں کہہ رہی ہے بیٹے کو، اور ناراض کس بات پہ ہو رہی ہے کہ تم جاتا کیوں نہیں؟ موقع ہے۔ لوگ تڑپتے ہیں، آج کل لوگ دعائیں کرواتے ہیں کہ یار کبھی مدینہ پاک کی ہوا ہی نصیب ہو جائے۔ وہاں جب جاتے ہیں تو پھر واپس آتے ہوئے ایک بار جان نکل جاتی ہے، لیکن آنا پڑتا ہے، رہنے نہیں دیتے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا تم موجود ہے جاتا نہیں؟ دعا کروائی، امی جان اجازت ہے چلا جاؤں؟ فرمایا جاؤ۔ جب گئے، نماز مغرب کا ٹائم تھا، فرماتے ہیں میں مغرب میں حاضر ہوا، نماز میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پڑھی۔ فرماتے ہیں صحابہ کرام جو مصروف تھے سارے آپس میں چلے گئے، تو میں بیٹھ گیا ایک طرف اس انتظار میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہو تو میں اپنی عرض پیش کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مغرب کے بعد نوافل شروع فرمائے، تو عشاء تک آپ نوافل ہی پڑھتے رہے، مجھے موقع ہی نہیں ملا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے 3781، مجھے موقع ہی نہیں ملا، میں نماز عشاء کا وقت ہو گیا۔ پھر صحابہ کرام آ گئے، نماز عشاء ہوئی تو اندر اندر میرے بات چل رہی ہے کہ اتنی تعداد ہے، پتہ نہیں بات کر پاؤں نہ کر پاؤں۔ تو کہتے میں خیر عشاء پڑھ کے بھی وہاں بیٹھ گیا، سارے صحابہ کرام جو تھے چلے گئے، اندھیرا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک کی طرف جانے لگے۔ آپ بھائی جو مدینہ شریف دیکھ کر آئے ہیں، مسجد نبوی شریف، آپ کے ذہن میں نقشہ ہوگا، یہ جیسے ابھی ہم بیٹھے ہیں اس اینگل سے دیکھیں تو محراب سے اس جانب حضور علیہ السلام کا حجرہ مبارک ہے، جہاں آج آپ کا روزہ مبارک ہے، اما جان عائشہ صدیقہ کا حجرہ مبارک اسی جانب۔ فرمایا میں جب بیٹھا تھا تو حضور علیہ السلام اٹھ کے تشریف لے جا رہے ہیں اپنے حجرہ مبارک کی جانب، تو میں پیچھے پیچھے ہو لیا۔ کہتے ہیں آقا پاک علیہ السلام جا رہے، تو چلتے چلتے آپ نے نا میرے قدموں کی آہٹ سے محسوس فرمایا من ہاذا، کون ہو؟ کہتے ہیں ابھی میں بولا نہیں تھا، بولا میں نہیں ہوں، کوئی بات میں نے نہیں کی، بس اتنا آپ نے فرمایا من ہاذا کون ہو؟ پھر خود ہی چلتے چلتے فرمایا حذیفہ حذیفہ حذیفہ، عرض کی نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا ما حاجتک، تیری حاجت کیا ہے، کیا چاہتے ہو؟ ظاہر ہے مغرب کے بعد حضور علیہ السلام نوافل پڑھے ہیں، جب آپ سلام پھیرتے ہوں گے تو دیکھتے ہوں گے کہ بیٹھا ہوا ہے، پتہ لگ جاتا ہے کہ لگ جاتا ہے جی؟ عام بندے کو پتہ چل جاتا ہے جب کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اسلام دے رہا ہے، ایک بندہ بیٹھا ہے، سارے چلے گئے ایک ہی بیٹھا ہوا ہے، عشاء ہو گئی ابھی تک موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے جس نے کام کروانا ہونا اس کو زیادہ وقت دینا بھی پڑ جائے تو دے دیا کرے، اور حضور پاک سے کام کروانا ہو تو سبحان اللہ۔ بندے بڑی دفعہ کہتے ہیں یار میں درود پاک بڑا پڑھنا گل نہیں بن رہی، تو پڑھتا رہے، ہوں بھی چھڑ دے رہے، جب گل بنانی ہوئے گی سائیاں آپ بنا دیں گے، تیرے کہنے گل بننی ہے، گل تو ادھر بننی جب ادھر چاہت ہوئے گی۔ کہتے میں یہ بھی کرتا ہے تسبیحاں ہوں کی کرا، لگا رہے، بابا جان ہمارے فرمایا تھا لگے رہو۔ یہ محبت ہے، یہ اسلام ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ چلو کوئی 2-3 گھنٹے کی گیم کھیلی تو جناب فائنل میچ ہوا تو ہو گیا جناب رزلٹ بھی آ گیا، یہاں تو سالوں گزر جاتے ہیں، عمریں گزر جایا کرتی۔ یہ قبولیت کا وقت ہے، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر پر بھی نہ پا سکا۔ یہ لگے رہنا اس کو استقامت کہتے ہیں، لگے رہو، ہٹنا نہیں ہے۔ ہمیں جب جوش آتا ہے تو ہم ایک رات کو 20 نوافل پڑھ ڈالتے ہیں، تہجد تک اٹھنا شروع ہو گیا تو ایک رات کو اٹھے اور جناب آدھا قرآن پاک پڑھ دیا، تو پھر باقی کا سال
کہتے بس ایک رات کر لیا سی اور باقی سال بھی کیا گیا نماز کو دل کر پیا تو ایک دن آ گئے جناب سارے باہر کٹ دو کڈو کڈو کیوں جی میرا دل ہے میں نمازیں پڑھنی ہے ٹھیک ہے جناب پڑھ دو بس پھر غائب ہو گئے ہم ہمارا جوش عجب قسم کا ہے یہاں جوش کے ساتھ ہوش کے ساتھ استقامت چاہیے لگا رہنا ہے لگا رہنا ہے لگا رہنا ہے ہٹنا نہیں ہے یہ وہ ایک ہے نا مفہوم ایک شعر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ سفر ہے کوئے جانا یہ سفر ہے کوئے جانا یہاں قدم قدم بلائیں آزمائشیں بڑی آ سکتی ہیں شیطان حملے کرے گا وسوسے ڈالے گا اگر تیری سنی جا رہی ہوں تو دونوں تو پھر کدھر نہ پہنچ جاتا بڑے وسوسے ڈالتا ہے شیطان لیکن بندہ کامل وہ ہے یہ سفر ہے کوئے جانا یہاں قدم قدم بلائیں جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے جاؤ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے آخری رات کیا فرمایا تھا آخری رات 22,000 یزیدی فوج تھی 22,000 یزیدی فوج اور آپ کے پاس 72 آدمی ان میں بھی چھوٹے بڑے سارے مکس کر کے ملا کے آپ نے کیا فرمایا رات کو دیے بھی بجھا دیے فرمایا میرے جوانوں جس نے جانا ہے میں نے دیے بجھا دیے ہیں روشنی کوئی نہیں اندھیرا ہے اندھیرے میں چپ کر کے چلے جاؤ جس نے جانا ہے کیونکہ ان لوگوں کو میرے ساتھ سارا معاملہ ہے تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو اگر تم یہاں سے نکل کے جاؤ بھی گے تو یہ تمہیں کوئی نہیں روکنے والا روشنی بند کر دی دیے بجھا دیے تمہارے جاؤ جس نے جانا چلے جاؤ تھوڑی دیر کے بعد جب دیے روشن کیے گئے سارے کے سارے آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ہم آل پاک کے عظیم انسان حضور پاک کے نواسے شہزادے کو میدان میں چھوڑ کے اکیلے یہاں سے نکل جائے یہاں تو جانے دینی پڑتی ہے اور بندہ تھوڑی سی وجہ سے تھوڑے سے معاملے میں گھبرا کر یہاں سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے ایسا نہ حذیفہ کیا فرماتے ہیں بیٹھا رہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے ہیں چلتے چلتے فرمایا من ھذا بولے نہیں خود ہی فرمایا حذیفہ فرمایا ما حاجتک کا حاجت کیا ہے کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے نہیں بتایا کہ میری حاجت کیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی فرمایا اے حذیفہ غفر اللہ لک ولی امک جا اللہ تعالیٰ تیری بھی بخشش فرمائے تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے کہتے ہیں حضور میں یہی کہنے کے لیے حاضر ہو رہا تھا فرمایا جا میں نے تجھے دعا دے دی اللہ تعالیٰ تجھے بخشش عطا فرمائے فرمایا چلو اب آئے ہو تو سنتے جاؤ اس وقت الآن ابھی اسی وقت یہ میرے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہے حضرت حذیفہ کو نظر نہیں آ رہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نگاہ نبوت سے فرشتے کو دیکھ رہے ہیں آج امتی کہے کہ جناب معاذ اللہ میں ان جیسا ہوں تو اس کو ڈوب کے مرنا نہیں چاہیے ان جیسا ہوں میں بس اتنا سا فرق ہے جناب وہ ادھر وہی نازل ہوگی وہ بڑے ہو گئے تو ہم نکے رہ گئے دماغ نہیں کام کر رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں وہ عظیم صحابی رسول حضرت حذیفہ حضور پاک نے فرمایا یہ فرشتہ کرے میرے پاس اور تمہیں بتاؤں ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط آج ابھی اس وقت سے پہلے جب سے یہ کائنات بنی ہے یہ زمین بنی ہے یہ فرشتہ زمین پر کبھی آج تک نازل نہیں ہوا آج پہلی بار یہ زمین پر آیا ہے قبل هذه اللیلہ اس رات سے پہلے بھی کبھی نہیں اترا استاذن ربا سنیے گا ایمان والو محبت والو دلوں میں جن کے تڑپ ہے نا سنیے استاذن ربا اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی ان یسلم علیہ اس نے کہا اللہ پاک سے کہ اے باری تعالی میں تیرے حبیب کے در پہ دربار میں بارگاہ میں پاس جا کے سلام پیش کرنا چاہتا ہوں قرآن پاک کیا فرما رہے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی فرشتے جہاں کہیں بھی ہوں درود و سلام بھیجتے ہیں کہ نہیں بھیجتے فرشتے جہاں کہیں بھی ہوں درود و سلام بھیجتے ہیں لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے فرشتہ اے باری تعالیٰ جہاں بھی ہیں بھیجتے تو ہیں ہی ہیں پر وہ جو ہے نا مزہ حضور پاک کے پاک بارگاہ میں حاضر ہو کے سامنے کھڑے ہو کے عرض کرنے کا یا نبی السلام علیکہ میں یا باری تعالیٰ میں تجھ سے اجازت مانگتا ہوں مہربانی کر اجازت دے دے تیرے اجازت کے بغیر جا تو نہیں سکتا اللہ پاک نے اس کی درخواست دعا آرزو قبول فرمائی اچھا ذرا سنیے آج فرشتے نے اجازت مانگی کیا اس سے پہلے جو آج آ گیا ہے کیا یہ پہلے نہ کہتا ہوگا یا پہلے اس کے خیالات میں نہ آتا ہوگا کبھی حضور پاک کی بارگاہ میں چلا جاؤ
یقیناً آتا ہوگا، لیکن آج اس کی سنی گئی، اس لیے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، یا اللہ تیرے فضل کے تابع ہیں، کرم فرما کر ہمیں حضور پاک کے پاک در انور پہ حاضری کی توفیق عطا فرما دے۔ مانگتے رہیں دعا، اللہ پاک سنے گا انشاءاللہ۔ ان یسلم علیہ، اس نے دعا مانگی، اللہ پاک نے اس کی دعا قبول کی، تو اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ اپنا سلام پیش کر لینا، اپنا سلام پیش کرنا، اب تم جا رہے ہو تو چلو میری طرف سے تم ایک خوشخبری بھی سناتے آنا، میرا ایک پیغام بھی دے دینا۔ اب اس نے میرے اوپر سلام پڑھا ہے، سلام دیا، وَيُبَشِّرَنِي، اور اس نے مجھے خوشخبری پتہ کیا سنائی ہے؟ فرمایا اس نے مجھے خوشخبری آ کے سنائی ہے، اللہ پاک فرما رہا ہے بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اللہ پاک نے آپ کی شہزادی سیدہ فاطمہ کو جنتی ساری خواتین کی سرداری عطا فرما دی ہے، اور اللہ پاک نے آپ کے شہزادے امام حسن و حسین کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں نے یہ بات سنی، ایک راوی اس جگہ پر کہتے میں نے یہ بات سنی، گھر آیا اپنی ماں کو بتایا، اب میں جان یہ ہوئے، ماں جان میرے گھر سے نکلی، اپنے گھر سے ساتھ والے گھر گئی، ساتھ والے کہتے ہیں اگلے دن سارے مدینہ پاک کے اندر پھیل چکا ہوا تھا کہ اللہ پاک نے حضور پاک کی شہزادی اور نواسوں کو جنتی سرداریاں عطا فرما دی۔ یہ بات پھیلانے والی ہے، عام کریں۔ دیکھیں آج 1450 سال کے بعد ہم یہاں جلہ مسجد کے اندر بیٹھ کے سنا رہے ہیں، تو انہوں نے پہنچایا، یہ محبت ہے، یہ پہنچائیں گے سرداری، تو کیا شان ہوگی جن کے سردار امام حسن و حسین ہو۔ میں یہاں آخری لمحے میں ایک بات عرض کر دوں، ہم کتنے خوش ہو رہے ہیں، ہم ماشاءاللہ چہرے مسکرا رہے ہیں، خوش ہیں محبت میں، اور صحابہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تھرما میٹر تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ علی پاک سے محبت وہی کرے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا، اور فرمایا جس کے دل میں ایمان کوئی نہیں وہ منافق ہے، میں وہ شخص حضرت علی پاک سے بغض رکھتا ہوگا۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں بعض دفعہ مشکل پیش آتی، نئے نئے بندے آ جاتے تھے، جانچنا ہوتا تھا، چھان بین کرنی ہوتی تھی کہ یہ بندہ مومن ہے یا نہیں ہے، تو کہتے ہیں ہم اس کے سامنے حضرت مولا علی پاک کی ذرا عظمت شان سنانا شروع کر دیتے، تو اگر تو چہرہ کھل اٹھتا مسکراتا اور چہرہ حشاش بشاش ہو جاتا تو پتہ چل جاتا کہ بندہ ایمان والا ہے، اور اگر چہرے پر افسردگی آتی اور ادھر ادھر جیسا ہوتا ہے نا جان چھڑانا کسی طرح نکلی ہے، تو مولا علی پاک کی عظمت شان کا تذکرہ شروع، بس اگر ذرا ایسی اس کی کیفیت واضح ہوتی نا تو ہم سب جان جاتے ہیں کہ یہ بندہ منافق ہے، یہ ایمان والا نہیں ہے۔ تو ان کا ذکر، ان کی محبت، ان کا پیار، یہ ہمارے لیے ایمان کی علامت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا کمال کا جملہ ارشاد فرمایا الزموا مودتنا اہل البیت، فرمایا میرے اہل بیت کی محبت اپنے اوپر لازم کر لو۔ من لقی اللہ عز وجل، جو حشر والے دن آیا اس محبت کے ساتھ، وہو یودنا، اس حال میں آیا کہ وہ ہم سے میری اہل بیت سے پیار کرتا تھا، تو فرمایا سن لو دخل الجنت بشفاعتنا، ہم خود اس کی شفاعت فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ اور فرمایا کوئی بندہ اس حدیث پاک کا اگلا جملہ والذی نفسی بیدہ، فرمایا میری جان جس رب کے پاس قبضے میں ہے اس اللہ پاک کی قسم ہے، لا ينفع عبدا عملہ الا بمعرفت حقنا، ایک بندہ راتوں رات عبادتیں کرے، ہزاروں قرآن پاک پڑھ ڈالے، ہزاروں نفل پڑھے، جہاد کرے، کچھ کرتا پھرے، فرمایا وہ عمل جتنا مرضی کر لے، جب تک ہمارا حق نہیں پہچانے گا، میری اہل بیت کا حق نہیں پہچانے گا، فرمایا اس کا کوئی عمل اس کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارے نماز، ہمارے اعمال، ہمارے روزے، یہ ساری کی ساری اہل بیت کی محبت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کی محبت کے ساتھ یہ اعمال کریں گے تو اللہ پاک کی مدد سے یہ بھی قابل قبول ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔